السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میرا موضوع سخن رحمۃ للعالمین ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے سارے جہاں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا ہے، یعنی سارے جہاں کے لیے رحمت۔ جس طرح اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی ربوبیت حاصل کرنے کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باغ میں پودا لگا دیا جائے اور اس کو سیراب نہ کیا جائے، اور اگر کھیت میں بیج بویا جائے اور اس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فائدہ انسان رسول کی رحمت کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ محترم حضرات، جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو بھیجتا ہے، اور اسی طرح جب انسان کی روح ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ یوں تو سارے رسول رحمت کے پیغمبر بن کر آئے، مگر آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں، جنوں اور تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت رسانی کا سامان کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے جلیل قدر انبیاء گزرے ہیں، جب انہوں نے اللہ کی طرف انسانوں کو بلایا تو انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، تو ان رسولوں نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کرتے ہوئے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا، جھٹلایا اور ان کی بات کو ٹھکرایا تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو ان کافروں کو زمین پر نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوں گے وہ بدکار اور سخت کافر ہوں گے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی گمراہی پر بد دعا کی، اور انبیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ جب قوم مخالفت کرے تو ان کے حق میں بد دعا کرے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے لشکر کے خلاف بد دعا کی، اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب مرا۔ نبی اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اور جو قوم رحمت کو قبول نہیں کرتی ہے تو ہلاکت ان کے مقدر بن جاتی ہے۔ مگر آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء سے کچھ مختلف تھے، ان کی شان کچھ مختلف تھی۔ آپ کو بھی کفار نے ستایا، جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ نے کبھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم اعبد لعانا وانما بعثت رحمتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مشرکوں پر لعنت کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں لعنت کرنے کے لیے ہی نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں لوگوں کے لیے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنی نماز میں ایک آیت ہی دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.